السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى في موضع آخر: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. محترم سامعین کرام، عزیز دوستوں اور بھائیوں، تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، کبریائی و بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام بین انسان کو پیدا فرمایا اور پیدا کرنے کے بعد ہمیں یوں ہی بیکار نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے، فلاح و بہبود اور کامیابی اور کامرانی کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ اس دنیا میں قائم کیا۔ تمام انبیاء کرام پر درود و سلام نازل ہو، برکتیں اور رحمتیں نازل ہوں، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم سامعین کرام، آج 29ویں شب کو جو موضوع مجھے دیا گیا وہ ہے توحید کی حقیقت، یعنی کہ توحید کیا ہے۔ تو سب سے پہلے چیز یاد رکھنی چاہیے کہ توحید اسلام کی ایک بنیاد ہے، اور توحید ہی وہ چیز ہے جس کے اقرار کر لینے کے بعد، جس کو مان لینے کے بعد ایک انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ توحید ہی وہ چیز ہے کہ جس کی بنیاد پر بہت ساری جنگیں ہوئی۔ توحید ہی وہ چیز ہے جس کے بنیاد پر ایک مسلمان اور ایک غیر مسلم میں ایک فرق پیدا ہوتا ہے، ایک امتیاز پیدا ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے توحید ایک ایسی چیز ہے کہ توحید پہ اقرار کر لینے کے بعد انسان اس کے تقاضوں کو پورا کرے، کما حق ہو اس پر عمل کرے، تو ہوتا کیا ہے؟ اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں آخرت میں بھلائی عطا کرتے ہیں اور جنت میں نصیب کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی انسان توحید کو نہ مانے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے عذاب رکھے ہوں گے۔ اب غور کیجئے، توحید کہتے کس کو ہیں؟ اس کی تعریف، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ علامہ جرجانی رحمہ اللہ اپنی کتاب التعریفات میں، جس کا صفحہ نمبر 17 میں فرماتے ہیں: التوحید ثلاثۃ اشیاء، کہ توحید 3 چیزوں کا نام ہے۔ سب سے پہلی چیز الافراد باللہ سبحانہ وتعالی بالربوبیہ، کہ انسان اس بات کو مان لے کہ اللہ رب العالمین تنہا خالق، مالک، مدبر ہے،
دنیا کو چلانے والا صرف اللہ رب العالمین ہی ہے۔ دوسری چیز والاقرار بالوحدانیہ، کہ انسان توحید کا اقرار کر لے کہ اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کرے۔ اور تیسری چیز ونفی الانداد منہ جملتاً، کہ دنیا کے اندر جتنے معبودان باطلہ ہیں جن کی عبادت کی جاتی ہیں اللہ رب العالمین کے علاوہ، وہ تمام کے تمام کیا ہیں؟ معبود باطلہ ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ان تین چیزوں کو اگر انسان ایکسیپٹ کر لیتا ہے، مان لیتا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ وہ موحد ہے۔ اسی طریقے سے امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ توحید کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں وہ افراد اللہ سبحانہ و تعالی، کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا کیا ہے؟ توحید ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستو، توحید کو ہمیں مضبوطی سے پکڑے رہنا ہے۔ اب آئیے آگے چلتے ہیں کہ توحید اگر اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ دیگر جو مخلوقات ہیں دنیا کے اندر، اگر ان مخلوقات کو توحید کے تناظر میں دیکھیں، توحید کے نظریے سے دیکھیں، تو ہوگا معلوم یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی مخلوقات دنیا کے اندر ہیں، سورج، چاند، زمین، شجر، حجر، یہ تمام کے تمام اللہ رب العالمین کے تسبیح بیان کرتی ہیں۔ جیسے کہ اللہ رب العالمین نے اسے نقشہ کھینچا قرآن مجید کے اندر، سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 44 میں فرمایا تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن، کہ ساتوں کے ساتوں آسمان اور زمین اور ان کے درمیان جو کچھ بھی ہیں وہ تمام کے تمام اللہ رب العالمین کے تسبیح بیان کرتے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن ان کی تسبیح کو تم سمجھ نہیں سکتے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے پتھر کے بارے میں فرمایا سورۃ البقرہ میں، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 74 میں وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کہ بہت سارے پتھر اللہ رب العالمین کے ڈر سے، خوف سے گر پڑتی ہیں۔ معلوم کیا ہوا؟ پتھر کے اندر بھی اللہ کا ڈر اور خوف ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے پہاڑ کے بارے میں فرمایا سورۃ الصاد سورہ نمبر 38 آیت نمبر 18 میں إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ، کہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ہم نے پہاڑ کو داؤد علیہ السلام کے تابع کر دیا، اور پہاڑ بھی داؤد علیہ السلام کے ساتھ صبح اور شام تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تو ان آیات سے ہمیں بھی پتہ چلا کہ پتھر ہو، پہاڑ ہو، اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ یعنی کہ پہاڑ کو بھی یقین ہے کہ اللہ رب العالمین ایک ہے، پتھر بھی یقین رکھتے ہیں کہ توحید کیا ہے، یہ جانتے ہیں۔ اسی طریقے سے توحید کو اگر ہم انسان کی تناظر میں دیکھیں کہ انسانوں کو پیدا کیوں کیا گیا، اللہ رب العالمین نے انسانوں اور جنات کو دنیا کے اندر پیدا فرمایا، اور مقصد زندگی پیدا کرنے کا جو مقصد ہے، مقصد تخلیق بتایا قرآن مجید کے اندر، سورہ زاریات سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56 وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف عبادت کے لیے پیدا کیا، اور عبادت صرف اللہ رب العالمین کی ہونی چاہیے۔ پہلی چیز عبادت کے لیے پیدا کیا۔ دوسری چیز کیوں پیدا کیا؟ دوسرا مقصد قرآن مجید نے فرمایا سورہ دہر کی آیت نمبر 2 میں إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، کہ ہم نے انسان کو ملی جلی ہوئی نطفے سے پیدا کیا، یعنی کہ مرد اور عورت کے نطفے سے ملا کر پیدا کیا۔ کیوں؟ نبتلیہ، تاکہ ہم اس کو آزمائیں۔ پہلی چیز عبادت کے لیے، دوسری چیز آزمائش کے لیے۔ اب کون سی آزمائش؟ آزمائش کی بہت ساری قسمیں ہیں، ٹائپس ہیں، لیکن آزمائش کی جو قسمیں اللہ رب العالمین دوسری جگہ فرمایا سورۃ الملک سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2 الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہاں پر آزمائش کی جو ٹائپس بتا دی۔ کیوں؟ کون سی آزمائش؟ کہ اللہ رب العالمین نے موت کو اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ آزمائے کہ تم میں سے کون بہترین عمل کرتا ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ ایک تو عبادت کے لیے پیدا کیا، اور دوسری چیز آزمائش، اور آزمائش میں کون سی چیز؟ بہترین اعمال، کہ کون بہتر عمل کرتا ہے۔ اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ توحید یہ رسالت کے بغیر ممکن ہے ہی نہیں۔ اگر کوئی انسان رسالت کو نہ مانے،
صرف توحید کو اگر ایک مان لیتا ہے تو اس کا دین، اس کا اسلام مکمل نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہر امت میں، ہر گروہ میں ایک رسول کو بھیجا جو توحید کو سمجھائے، توحید کو پھیلائے، توحید کیا چیز ہے اس کے درس دینے کے لیے جتنے بھی انبیاء کرام آئے تمام لوگوں کو بھیجا۔ اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر فرمایا قرآن مجید میں، سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 36، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، کہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول کو بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ ان اعبدوا اللہ، تاکہ وہ ایک اللہ کی دعوت دے اور بتوں سے، پرستش سے روکے۔ معلوم کیا ہوا کہ انبیاء کرام کی بعثت کا مقصد توحید کی دعوت دینا، اس سے بھی ہمیں توحید کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے تمام انبیاء کرام دنیا کے اندر آئے، لیکن آپ ایک چیز یاد رکھیے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالْأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ، ایک دوسری روایت میں آیا وَالْأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ لِعَلَّاتٍ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِهِمْ، یعنی کہ وَأُمَّهَاتُهُمْ شَتَّى، ان کی مائیں ایک ہیں۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے، صحیح بخاری کتاب احادیث الانبیاء حدیث نمبر 3444۔ اللہ کے نبی فرمایا الانبیاء اخوۃ لعلات، کہ تمام انبیاء کرام اللاتی بھائی ہیں۔ پہلے بتا دوں اللاتی بھائی کہتے ہیں جن کے باپ وہ ایک ہوں لیکن مائیں الگ الگ ہوں۔ اگر باپ نے شادی کیا 2-3 بیویوں سے تو جتنے بچے پیدا ہوں گے تو بچوں کے درمیان جتنے بچے ہیں ان کا باپ ایک ہی ہے لیکن ان کی مائیں دو، اور جو آپس میں جتنے بھائی ہیں یہ لوگ اللاتی بھائی ہوں گے۔ لیکن ایک ہوتا ہے شقیق، سگے بھائی، تو اللاتی بھائی ہے، باپ ایک ہی ہے لیکن ماں الگ الگ۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمام انبیاء کرام ان کا دین ایک ہے، ان کا کلمہ ایک ہے، توحید لا الہ الا اللہ، لیکن شریعت، احکام، تمام چیزیں تبدیل ہوتی گئیں، بدلتی گئیں، الگ الگ شریعت دی گئیں، لیکن جتنے بھی انبیاء کرام آئے ان لوگوں کی دین ایک ہی تھی، وہ توحید۔ جیسا کہ آپ مثال کے طور پر آدم علیہ السلام کو جو دین دیا گیا توحید، دین اسلام، لیکن اب آپ غور کیجئے گا ان کے جو شریعت تھی، جو احکام تھے، ان میں یہ تھا کہ بھائی بہن آپس میں شادی کر سکتے تھے، لیکن دوسری شریعتوں میں یہ چیز حرام کر دی گئی۔ اور اسی طریقے سے نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی شریعت میں ایک مسلمان ایک غیر مسلم عورت سے شادی کر سکتی تھی، لیکن دوسری شریعتوں میں اس کی اجازت نہیں ہے، ہماری شریعت میں بھی اس کی اجازت نہیں ہے۔ تمام انبیاء کرام کی شریعت تو الگ الگ ہیں، قانون تو الگ الگ ہیں، احکام تو الگ الگ ہیں، لیکن یاد رکھیے توحید کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں، توحید کے معاملے میں تمام ہی ایک ہیں۔ اسی طریقے سے توحید کی دعوت کو دینے کے بعد اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کے لیے جو دین چنا وہ ہے دین اسلام، کیونکہ بہت سارے ادیان تھے دنیا کے اندر، تو اس تمام ادیان میں اللہ رب العالمین نے ایک دین کو ہمارے لیے چن لیا، وہ دین اسلام ہے۔ اس کا ذکر فرمایا سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک پسندیدہ دین جو اللہ نے ہمارے لیے چن لیا وہ اسلام ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے سورہ ال عمران کے آیت نمبر 85 میں فرمایا کہ اگر کوئی بھی شخص وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دین تلاش کرے، کوئی دوسرے دین کی جستجو کرے، اللہ رب العالمین نے فَلَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ، تو اس کے دین کو قبول نہیں کیا جائے گا، وہ فی الآخرۃ من الخاسرین، اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ معلوم کیا ہوا ہے، دین اسلام صرف مسلمانوں کا نہیں ہے، بلکہ دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ رہتے بستے ہیں، جتنے بھی جنات ہیں، تمام لوگوں کا دین اسلام ہے، لیکن سمجھنے کی ضرورت ہے میرے بھائی اور دوستو۔ اسی طریقے سے توحید کی حقیقت کو جاننے کے لیے آپ ایک چیز غور کر سکتے ہیں کہ توحید کو دینے کے بعد، شریعت کو دینے کے بعد، اسلام کو دینے کے بعد اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ اسلام کے 5 پلرز ہیں، 5 ستون ہیں۔ اس کا ذکر فرمایا حدیث کے اندر، صحیح مسلم کتاب الایمان کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 16،
ان الاسلام بنی علی خمس، دوسری روایت میں ہے بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصیام رمضان وحج البیت، کہ توحید کے اقرار کرنا اور یہ اقرار کرنا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور اسی طریقے سے نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، روزے رکھنا اور حج کرنا۔ ان تمام جو پلرز ہیں، پانچوں پلرز کو اگر آپ اپنے سامنے رکھیں تو سب سے پہلی چیز توحید ہے۔ اگر کسی کے پاس توحید نہ ہو، زندگی بھر نماز پڑھ لے، لاکھ سجدے کر لے، نماز کی کوئی اہمیت نہیں، نماز کی قبولیت نہیں۔ جس کے پاس توحید ہی نہ ہو، زندگی بھر روزے رکھ لے، اس کے روزے کی کوئی اہمیت ہی نہیں۔ جس کے پاس توحید نہ ہو، اپنے پورے پراپرٹی کو اللہ کے راہ میں خرچ کر دیں، اس کی کوئی قبولیت ہے ہی نہیں۔ اسی طریقے سے میرے بھائی اور دوستوں، معلوم یہ ہوا کہ اگر توحید ہمارے ساتھ ہے تو ہماری نماز بھی قبول، ہماری زکوٰۃ بھی قبول، تمام چیزیں ہم کریں گے تو انشاءاللہ عند اللہ مقبول ہوں گی۔ لیکن شرط کیا ہے؟ پہلے اپنے اندر توحید کو لاؤ۔ اب آپ غور کیجئے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال زندہ رہے دنیا کے اندر۔ 40 سال میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی گئی، نبی بنائے گئے، اور 40 سال کے بعد 23 سالہ زندگی جو آ کے آپ کے 90 زندگی ہے۔ 23 سالوں میں 13 سال اللہ کے رسول مکہ میں رہے اور 10 سال مدینے میں رہے۔ 23 سال میں 13 سال مکے میں رہے اور 10 سال مدینے میں۔ اب غور کیجئے، 13 سالہ زندگی مکہ کی جو زندگی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا؟ کن چیزوں کے بارے میں تذکرہ آیا قرآن مجید کے اندر؟ مکی صورتوں میں توحید کا ذکر ہے۔ پورے 13 سالوں میں اللہ کے نبی کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ توحید کی دعوت دیجئے، توحید کی دعوت کو عام کیجئے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول جب مدینہ گئے تو مدینہ جانے کے بعد نماز باجماعت فرض ہوئی، رمضان کے روزے فرض ہوئے، زکوٰۃ فرض ہوئے، نکاح کے مسائل فرض ہوئے۔ اسلام کی پوری شریعت اگر آپ دیکھیں تو مدینہ کے 10 سالہ زندگی میں فرض کی گئی، لیکن مکہ کے اندر اللہ کے رسول 13 سال رہے، اس میں کوئی چیز نہیں بتایا گیا، کہا گیا کہ صرف توحید ہی آپ اس کو عام کیجئے، توحید کی ہی دعوت دیجئے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ شریعت اسلامیہ کو، پورے شریعت اسلامیہ کو ایک پلڑے میں رکھیں ایک طرف، اور توحید کی دعوت کو ایک طرف رکھا جائے تو بھاری کیا ہوتا ہے؟ 13 سالہ زندگی میں توحید کی دعوت۔ معلوم اس سے یہ ہوا، پتہ یہ چلا کہ توحید کی بہت زیادہ اہمیت ہے، کیونکہ توحید کی دعوت کے لیے اللہ نے 13 سال لگا دیا، کیونکہ اس کی ضرورت اور اس کی اہمیت اور اس کی حقیقت کو بتانے کے لیے۔ اور 10 سالہ زندگی میں، مدنی زندگی میں، اسلام کی پوری شریعت اللہ رب العالمین نے دے دیا۔ تو اس چیز سے ہمیں معلوم کیا ہوا کہ توحید کی ایک حقیقت ہے۔ اسی طریقے سے آپ غور کیجئے کہ مکہ کے اندر صحابہ کرام شروع میں جب اسلام قبول کیے تو اسلام قبول کرنے کے بعد، توحید کو اقرار کر لینے کے بعد، اللہ رب العالمین نے ڈائریکٹ شراب کو حرام نہیں کیا۔ اللہ رب العالمین نے ڈائریکٹ ایک دم نماز کو فرض نہیں کر دیا، جماعت کے ساتھ واجب نہیں کر دیا، بلکہ اس کے ساتھ کچھ اسٹیپس ہیں کہ تم نماز پڑھنے جاؤ تو شراب مت پینا، باقی حالت میں پی سکتے تھے۔ اسی طریقے سے سود کے کچھ معاملات تھے شروع میں مکہ کے اندر جائز تھے۔ معلوم یہ ہوا، پتہ یہ چلا، بتانا یہ مقصود ہے کہ مکہ کی زندگی میں صحابہ کرام کے اندر بہت ساری چیزوں میں چھوٹ تھی کہ آپ شراب پی سکتے تھے کچھ وقت کے لیے، سود کے کچھ کاروبار کر سکتے تھے کچھ معاملے کے لیے شروع میں، لیکن ایسے حالات میں، ایسے کنڈیشن میں اللہ رب العالمین نے شرک کو برداشت نہیں کیا۔ کہا کہ جو چیز کرنا ہے کرو۔ شروع میں آہستہ اللہ تعالیٰ چھڑانے والا تھا، لیکن اللہ نے کہا سب سے پہلی چیز جس کو بٹھانا ہے وہ توحید ہے۔ تمام چیزیں معاف ہو سکتی ہیں لیکن شرک اللہ رب العالمین معاف نہیں کر سکتا۔ تو اس چیز سے بھی ہمیں یہ پتہ چلا کہ توحید کی بہت زیادہ اہمیت ہے، کیونکہ انسان لاکھ گناہ کر لے، اگر توحید ہے اس کے پاس تو اس کے پاس کچھ نہ کچھ گنجائش بچ جاتی ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث کے اندر آیا، سنن ترمذی کتاب الدعوات باب الاستغفار حدیث نمبر 3540، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی کہ حدیث قدسی ہے، یا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء
کہ ابن آدم اگر تو آسمان بھر کر گناہ لے کر کیا میرے بارگاہ میں غفرت لک ولا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں، تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اس کے بعد فرمایا یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، کہ ابن آدم تو زمین بھر کر کے خطائیں اور گناہ میرے پاس لے کر کے آ، لیکن شرط کیا ہے؟ ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، میرے ساتھ کسی کو شرک نہ کیا ہوگا اگر تو کیا ہوگا؟ غفرت لک ولا ابالی، میں تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ معلوم کیا ہوا؟ اگر ہمارے دل کے اندر توحید ہے، شرک سے ہم بچے ہوئے ہیں اور بہت سارے گناہ بھی ہیں، تو اللہ رب العالمین کے یہاں معافی کی گنجائش ہے، اللہ رب العالمین معاف کرنے کو تیار ہے۔ لیکن اس کے مخالف، اس کے برعکس لاکھ نیک اعمال ہو، نماز ہو، روزے ہوں، زکوٰۃ ہو، تمام چیزیں ہوں، لیکن ساتھ میں اگر شرک بھی ہو، توحید ہمارے اندر نہ ہو، تو اللہ رب العالمین تمام نیک اعمال کو برباد کر دے گا، اور صرف شرک کی بنیاد پر ہمیں ہمیشہ کے لیے، ایسا کہ نہیں کچھ وقت کے لیے، لابثین فیہا احقابا، ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں رسید کر دے گا۔ تو اسی چیز سے معلوم کیا ہوا کہ ہمارے گناہوں کو ختم کرنے والی چیز توحید ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ توحید کی بہت زیادہ اہمیت اور ضرورت ہے، جسے پھیلانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ غور کیجئے اور توحید کی حقیقت کو جاننے کے لیے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر دعوت تبلیغ کے کام کر رہے تھے، لوگوں کو توحید کی بات بتا رہے تھے، تو ایسا یہ ہوا کہ کفار مشرکین جو اس وقت تھے اسلام کو قبول نہیں کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول بھی پریشان کہ لوگ قبول کیوں نہیں کر رہے ہیں۔ تو ایک وقت ایسا آیا کہ کفار مشرکین بیٹھ کر ایک میٹنگ کیے اور بلائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ بھی آئیے ہماری اس میٹنگ میں، کچھ ڈیل کر لیتے ہیں، کچھ بیچ کا راستہ نکالتے ہیں، آپ کی بات کو تو ہم نہیں مان رہے ہیں۔ بات یہ طے ہوئی، کفار مشرکین نے یہ کہا، سرداران قریش نے یہ کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ مجھے دعوت دے رہے ہیں، توحید کی طرف بلا رہے ہیں، اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، ہم تو ماننے والے نہیں ہیں، لیکن ایک کام کرو کہ کچھ دن تم ہمارے ان بتوں کی عبادت کر لو، جو خانہ کعبہ کے بت تھے ان کی عبادت کر لو، اور کچھ دن ہم تمہارے اللہ کی عبادت کر لیں گے، آپس میں کچھ کمپرومائز کر لیتے ہیں، بات چیت کر لیتے ہیں، تاکہ تم بھی خوش رہو ہم بھی خوش رہیں، ایسا چلے گا۔ تو فوراً اللہ رب العالمین نے ایک سورۃ اتار دی، سورہ کافرون، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد۔ اللہ رب العالمین نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان کافروں سے، اے کافرو لا اعبد ما تعبدون، کہ میں اس چیز کی عبادت نہیں کروں گا، لا اعبد، کہ میں اس چیز کی عبادت نہیں کر سکتا ہوں جس کی عبادت تم کرتے ہو، یعنی بتوں کی عبادت میں نہیں کر سکتا، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم جس چیز کی عبادت کر رہے ہو میں بھی اس کی عبادت نہیں کروں گا، ولا انا عابد ما عبدتم، اور میں اس چیز کی عبادت کرنے والا نہیں ہوں جس کی عبادت تم کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ ہی تم اس چیز کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں۔ پھر آگے فرمایا لاسٹ میں لکم دینکم ولی دین، کہ تمہارا دین تمہارے ہی پاس، ہمارا دین ہمارے ہی پاس۔ معلوم کیا ہوا کہ تمام معاملات میں کمپرومائز کی جا سکتی ہے، آدمی سمجھوتا کر سکتا ہے، بیٹھ کر کے بات چیت کر سکتا ہے، فتنہ فساد کے نہ روبرو ہو جائے نہ ابھر جائے، اس کے لیے آدمی بیٹھ کر سمجھوتا کر سکتا ہے، لیکن توحید کی باری آ جائے، اللہ رب العالمین کی توحید کی باری آ جائے، میرے بھائی اور دوستو اس میں کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا۔ خواہ اسی توحید کے لیے ہمیں کٹ جانا ہو، ہمیں مر جانا ہو، ہمیں جلا دیا جائے، کوئی پرواہ نہیں، لیکن موت آئے تو توحید پر ہی آنی چاہیے، موت آئے تو اسلام پر ہی آنی چاہیے۔ جیسا کہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے پوچھا تھا کہ تم میرے مر جانے کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا اذ قال لابیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، ان کے بیٹوں نے کہا کہ آپ کے مر جانے کے بعد ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں گے۔ پھر نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے تاکید کی فلا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ دیکھو تم جب بھی مرنا تو اسلام کی حالت میں مرنا۔ معلوم کیا ہوا کہ اسلام کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور ساتھ ہی ساتھ توحید کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔
اسی طریقے سے اگر آپ غور کیجئے تو جو انسان مر رہا ہو، آخری وقت ہے، اگر آخری وقت میں توحید کو اقرار کر لیتا ہے، آخری وقت میں اس کی زبان سے کلمہ توحید جاری ہو جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ کہا، اللہ کے نبی نے خوشخبری دی کہ وہ انسان جنتی ہے، جنت میں جانے والا ہے۔ جبکہ آپ پڑھیے صحیح بخاری کی حدیث، صحیح بخاری کتاب الجنائز حدیث نمبر 1237، جس میں بتایا گیا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جو بھی شخص لا الہ الا اللہ پڑھ دے اپنے مرنے سے پہلے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اسی طریقے سے وہب بن منبہ، ان سے پوچھا گیا، ایک محدث ہے، ان سے پوچھا گیا کہ الیس لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ، کیا لا الہ الا اللہ پڑھ لینا، کیا یہ کلمہ توحید جو ہے کیا جنت کی چابی نہیں ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جنت کی چابی تو ہے، کیوں نہیں؟ قالوا بلا، لیکن اس کے بعد انہوں نے کہا ولیس فیہا مفتاح الا لہ اسنان، لیکن یاد رکھو لا الہ الا اللہ ایک ایسی چابی ہے الا لہ اسنان، وہ چابی تبھی کام آئے گی جب اس کے اندر دانتا ہو، کیونکہ اگر صرف لوہا ہو تو اس سے دروازہ نہیں کھل سکتا، لیکن اسی چابی کو اگر تراش کر کے نشان بنا دیا جائے، دانتا بنا دیا جائے، تبھی وہ چابی سے ہم دروازہ کو کھول سکتے ہیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے کلمہ توحید ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لینے کے بعد، اس کو اقرار کر لینے کے بعد، اس کو ایکسیپٹ کر لینے کے بعد، اس میں دانتا لگانے کے لیے، دروازوں کو کھولنے کے لیے، جنت کے دروازوں کو کھولنے کے لیے ہمیں ایمان کی ضرورت ہے، عمل صالح کی ضرورت ہے۔ ان تمام چیزوں کو اگر ہم اپلائی کریں گے، ایکٹیویٹ کریں گے، عمل کریں گے، تبھی جا کر کے کلمہ لا الہ الا اللہ کی وجہ سے جنت کے دروازوں کو ہم کھول سکتے ہیں۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جنت میں داخل فرمائے۔ اسی طریقے سے اگر آپ غور کیجئے کہ توحید کی ایک ایسی دعوت ہے کہ اللہ کے رسول بچوں کو بھی بتایا کرتے تھے کہ توحید کیا ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں آیا صحیح بخاری کتاب الجہاد حدیث نمبر 2856 کے یہ حدیث ہے، وہ حدیث یہ ہے کہ ایک مرتبہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے سواری پر، تو اللہ کے رسول نے پوچھا یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد، کیا تم جانتے ہو کہ بندوں پر اللہ رب العالمین کے کیا حق ہے، یعنی کہ بندہ کیا کرے اللہ رب العالمین کے لیے، بندے کے اوپر حق کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ بندوں پر جو حقوق ہیں اللہ رب العالمین کے وہ یہ ہیں کہ بندہ صرف اور صرف اللہ کی ہی عبادت کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ اگر بندے کے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے کہ توحیدی اس کے اندر ہے، شرک نہیں ہے، تو فائدہ کیا ہوگا؟ پھر تو اللہ رب العالمین اس کے ساتھ یہ معاملہ کرے گا اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا، پھر اللہ رب العالمین ایسے بندے کو، موحد بندے کو، توحید والے بندے کو پھر عذاب نہیں دیتا۔ یہ سننے کے بعد معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا اللہ کے رسول، کیا اس حدیث کو آپ نے جو فرمایا، کیا اس بات کو میں لوگوں کے درمیان پھیلا دوں، عام کر دوں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا لا تبشروہم فیتکلوا، کہ اس چیز کی خوشخبری لوگوں میں مت دو، کیونکہ لوگ صرف لا الہ الا اللہ پر ہی بھروسہ کر لیں گے اور عمل کو چھوڑ دیں گے، جبکہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ عمل ضروری ہے، کیونکہ قرآن کریم میں جہاں بھی جنت کا ذکر آیا، ایمان اور عمل صالح، اس کے بعد فوراً جنت کا ذکر آیا، جیسے کہ سورۃ الکہف میں آیت نمبر 107 میں فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس۔ معلوم کیا ہوا؟ ایمان اور عمل صالح کے بعد ہی ہمیں جنت ملے گی۔ اسی طریقے سے معلوم کیا ہوا کہ توحیدی اگر انسان کے اندر ہو تو جنت میں جانے کے لیے اللہ رب العالمین کے بہت زیادہ چانسز بڑھ جاتے ہیں کہ اللہ ہمیں جنت میں داخل کرے گا۔ اسی طریقے سے قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ اس دنیا میں ایک آدمی بھی کلمہ توحید کے اقرار کرنے والا ہو، اللہ کہنے والا ہو، لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہو، تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔
جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صحیح مسلم کتاب الایمان کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 1 لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ، کہ قیامت اس وقت تک قائم ہو ہی نہیں سکتی کہ جب تک کہ اس دنیا میں ایک شخص بھی اللہ اللہ کہنے والا ہو۔ تو معلوم کیا ہوا، قیامت اسی وقت قائم ہوگی جب دنیا کے تمام لوگ موحد لوگ اٹھا لیے جائیں، صرف شرک و بدعت رہ جائے، اللہ کا نام لینے والا کوئی نہ ہو، تو ایسے لوگوں پر قیامت قائم ہوگی۔ میرے بھائی اور دوستو، توحید کا جو موضوع ہے بہت ہی وسیع ہے، بہت ہی اہم ہے، لیکن ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ توحید کے اتنے سارے حقیقت، فوائد، اہمیت، تو اس کے لیے ہمیں دعوت دینی ہے، دوسروں تک اس کے پیغام کو پہنچانا ہے۔ بہت سارے ہمارے احباب غیر مسلم بھائی جن کے ساتھ ہم چائے پی رہے ہوتے ہیں، ڈنر کر رہے ہوتے ہیں، کھا پی رہے ہوتے ہیں، ہمارے دوست بھی ہیں، لیکن کیا کبھی ہم نے توحید کا جو پیغام ہے دوسروں تک پہنچایا؟ ان تک پہنچایا؟ نہیں پہنچایا۔ اس چیز کی بھی پوچھ ہم سے ہو سکتی ہے۔ ہمارا غیر مسلم بھائی بھی ہم سے ہمارے غریبان کو پکڑ کر سکتا ہے کہ اللہ یہ تو میرے ساتھ ہی رہتا تھا لیکن مجھے توحید کی دعوت نہیں دی۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم توحید کی دعوت کو عام کریں، لوگوں میں پھیلائیں۔ لوگوں میں پھیلانے کے لیے، دعوت تبلیغ کی کام کرنے کے لیے توحید کی دعوت سب سے پہلی چیز ہے، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجے، کیوں بھیجے تھے؟ دعوت و تبلیغ کے لیے بھیجے تھے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا، کیا فرمایا تھا؟ صحیح مسلم کتاب الایمان کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 19، یا معاذ، کہ اے معاذ انک تقدم علی اہل الکتاب، کہ تم ایک ایسی زمین جا رہے ہو، ایک ایسی جگہ جا رہے ہو جہاں پر صرف اہل کتاب ہے، یعنی کہ یہود و نصارہ بھرے ہوئے ہیں۔ تو یاد رکھو جب تم جانا وہاں پر فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ، تو سب سے پہلی چیز جس کی طرف تم ان لوگوں کو دعوت دینا، لوگوں کو بلانا، وہ کیا چیز ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ، وہ توحید کی دعوت ہے۔ پھر اس کے بعد توحید کو مان لیں تو نماز کی دعوت دینا، دیگر چیزوں کی دعوت دینا۔ معلوم کیا ہوا، اگر آج بھی کوئی انسان، کوئی جماعت، کوئی آرگنائز، کوئی بھی ہو، اگر دعوت تبلیغ کے کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے اہم چیز، سب سے پہلی چیز وہ ہے توحید کی دعوت۔ اگر کوئی توحید کی دعوت کو چھوڑ کر ڈائریکٹ نماز کی طرف بلا رہا ہے، توحید کی دعوت کو چھوڑ کر ڈائریکٹ زکوٰۃ پر ابھار رہا ہے، ڈائریکٹ روزہ رکھنے کے لیے کہہ رہا ہے، ڈائریکٹ مسجد میں پکڑ کر لا کر کے نماز کے لیے اس کو زبردستی کر رہا ہے، تو میں سمجھ لیجئے کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے، منہج سے ہٹا ہوا ہے۔ ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ نہیں تھا، ہمارے امامان دین کا یہ طریقہ نہیں تھا۔ میرے بھائی اور دوست، معلوم کیا ہوا کہ دعوت و تبلیغ کے لیے سب سے پہلی چیز توحید کی دعوت۔ اور اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کو ایک بہترین امت کہا۔ کیوں کہا بہترین امت؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اسی چیز کے لیے، دعوت توحید۔ اللہ نے فرمایا سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم ایک بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو۔ کیوں بہترین ہیں ہم؟ بہترین کیوں کہا گیا؟ تأمرون بالمعروف، اس لیے کہ تم لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتی ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکتی ہو۔ تو بھلائی چیز کی طرف بلانے کا مطلب اسلام کی طرف بلانا، توحید کی طرف بلانا، شریعت کی طرف بلانا، اور برے کام سے روکنا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ تم میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے۔ بہت سارے لوگ ہیں، فرض نہیں ہے، فرض کفایہ ہے دعوت۔ ایک جماعت نکال لو یا کچھ لوگوں کو نکال لو اور اس چیز کے لیے خاص کر لو کہ وہ صرف اور صرف دعوت کا کام کریں۔ سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کہ تم میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے جو کیا کرے؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، جو لوگوں کو بھلائی کے کاموں کا حکم دے اور برائی کے کاموں سے روکے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ توحید کی دعوت کو ہمیں خود سمجھنا ہے، خود سمجھ لینے کے بعد دوسروں کو سمجھانا اور پہنچانا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اب میں آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو جب تک اس دنیا میں رکھے ایمان پر رکھے، اور ہمارا خاتمہ ہو تو اسی ایمان پر ہو۔
اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کے دلوں کے اندر توحید کے مفہوم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طریقے سے ہمیں جب اس دنیا سے اٹھائے تو ہماری زبان پر کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ موجود ہو۔ اے العالمین ہمارے جتنے بھی غیر مسلم بھائی ہیں تو تمام لوگوں کے دلوں میں توحید کی جو نور ہے، ہدایت ہے، اس کو پیدا کر دے۔ الہ العالمین ہمیں جو بیمار ہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، ہمیں جو قرض داروں نے قرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔